میں ہوں ساحل نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں INN چینل۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا یہ جو پورا معاملہ چل رہا ہے، میرے ساتھ اس پر بات چیت کرنے کے لیے ایک آج بہت اہم شخصیت موجود ہے۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے پریزیڈنٹ سراج الدین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساری چیزوں پر تفصیل سے آج سراج الدین قریشی صاحب سے بات ہوگی کہ آخر کیوں اسلامک سینٹر میں یہ اتنا بڑا وواد کھڑا ہو گیا۔ سراج صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت INN چینل پر، آپ نے سمے نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے، شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیوں اس طرح کی چیزیں اسلامک سینٹر میں سامنے آئیں اور کیوں یہ وواد کی حد تک پہنچ گئیں کہ آج اتنا بڑا وواد ہے کہ ہر طرف صرف اسی چیز کی چرچا ہو رہی ہے؟ یہ تو آپ کا شکریہ ساحل صاحب۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ آپ بھی تاریخ سے واقف ہیں۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر 1984 کے اندر اس کی بنیاد ڈلی اور اس کے بعد 2006 کے اندر اس کا جو ہے انوگریشن ہوا، یعنی 2004 کے اندر مجھے پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ لوگوں نے اس وقت چنا، 700-800 لوگوں کی اس وقت اسٹرینتھ ہوتی تھی۔ آج 20 سال کے اندر اس کی اسٹرینتھ بڑھ کے جو ہے وہ 4000 ہو گئی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے کوشش کی، ہر سال 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا تھا۔ 2004 میں ہوا، 2009 میں ہوا، 2014 میں ہوا، پھر 2019 میں، اور اب جو ہے اگلا الیکشن ہونے والا تھا۔ کیا ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تھوڑا سا یہ لکھا ہوا ہے کہ 75 سال کی عمر تک آپ جو ہیں رہ سکتے ہیں یا الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو 75 سال مطلب یہ کمپلیٹ کرنے چاہیے آپ کو جب تک آپ کا ٹرم ہے باقی، چاہے وہ اس میں باقی 1 سال رہ گیا، 1 مہینہ رہ گیا، 2 سال رہ گئے۔ لیکن کیا ہے جو میرے بورڈ کے لوگ تھے، جو میرے ساتھ 6 ہوتے تھے، اس ایشو کے اوپر وہ میرے ساتھ ہٹ کے میرے ساتھ 3 رہ گئے اور 6 الگ ہو گئے بورڈ کے اندر، اور انہوں نے اٹھایا یہ سوال کہ صاحب اب آپ کی عمر ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو اب نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا عمر کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے کام کیا، 20 سال آپ میرے ساتھ رہے ہو، 6 مہینے کے بعد الیکشن ہونے والا ہے، اور سرٹیفکیٹ بھی جو ہے ہمارے الیکشن آفیسر نے اس وقت دیا تھا، 5 سال کے لیے دیا تھا، لیکن انہوں نے بالکل نظریں پھیر لی 6 لوگوں نے، اور 6 لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر میری عمر کا تقاضا ہے اور آپ لوگ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو کیا ہے کہ یہ جنرل باڈی فیصلہ کر لے گی۔ جنرل باڈی کے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر دوبارہ الیکشن لڑیں اور اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ بھی کریں کانسٹیٹیوشن کے اندر، MOA کے اندر۔ تو میں نے ان لوگوں کی ریکویشن، تقریباً 52 لوگوں نے مجھے جو ہے اپنی وہ ریکویشن دی۔ اس ریکویشن کے حساب سے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ میرے پاس ریکوائرمنٹ آئی ہے۔ ہمارے سیکرٹری صاحب اس وقت جو تھے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، تو میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا میٹنگ بلائیے، کیونکہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ پریزیڈنٹ کا یہ حق ہوتا ہے وہ سیکرٹری کو بولے کہ میٹنگ بلائیے، تو وہ بلاتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے ان کے لیے آرڈر کو ماننا۔ لیکن انہوں نے میری ڈائریکشن کو سنا نہیں، کئی بار کہنے کے باوجود پھر میں نے کہا میں اپنی پاور استعمال کرتا ہوں، اور جو MOA کے اندر میری پاور تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ایمرجنسی کے اندر میٹنگ بلا سکتا ہوں، کوئی ایمرجنسی کے اندر کوئی بات ہے اگر، تو میں اس پہ قدم اٹھا سکتا ہوں۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اس ریکویشن پہ 52 لوگوں کی میٹنگ بلا لی میں نے، اور جیسے میں نے میٹنگ بلائی، ان کو لگا یہ تو اس نے ہمارے پر کاٹ دیا، جھٹ یہ جو تھے اگلے دن کورٹ میں چلے گا، اور میرے خلاف انہوں نے اس میٹنگ کے خلاف کورٹ سے جو ہے اسٹے لے لیا، اور اسٹے ہی نہیں لیا، پھر وہ کیس چلتا رہا، لمبا چلتا رہا، میری ایج کو لے کے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب سے بڑی غلطی یہ کہ کورٹ میں گئے، 4000 ممبرس کے اندر سے کوئی نہ کوئی تو ایسا ممبر تھا اس کو بلا کے بٹھا کے بات کر لیتے، اور اس بات کو میں نہیں چاہ رہا تھا یہ، لیکن سارے لوگ چاہ رہے تھے سینٹر کے کہ یہاں پہ جو ہے ایک فیصلہ ہونا چاہیے آپ کی عمر کے بارے میں بھی، اور کچھ امینڈمنٹ بھی جو ہونی چاہیے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کورٹ کے چلتے انہوں نے کیا ہے کہ ایک ریسیور کو بٹھا دیا، ریسیور کہہ لیجیے آپ، آبزرور کہہ لیجیے یا ایڈمنسٹریٹر کہہ لیجیے گا، تو انہوں نے وہ بٹھوا دیا کورٹ سے ریکویسٹ کر کے۔ حالانکہ اس کورٹ نے کئی بار یہ بھی کہا کہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لو، یہ اچھا نہیں ہے کورٹ کے اندر اس کا آنا، لیکن انہوں نے زبردستی کورٹ سے اپیل کی کہ یہاں پہ آبزرور یا ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیا جائے۔ کورٹ نے جو ہے ایک ریٹائرڈ جسٹس کو بٹھا دیا یہاں پہ۔ اب اس بات کو آج 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، ہمارا خرچہ جو ہے قریب مہینے کا 7-8 لاکھ روپیہ، 8-9 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر، آبزرور پہ، ان کی ٹیم کے اوپر۔ اور یہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے مقدمہ فائل کیا میرے پر، اور پورے سینٹر میں مقدمہ فائل کیا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو اپنے وکیلوں کی فیس تھی وہ بھی وصول کر لی۔ آج سینٹر کا تقریباً 80-90 لاکھ روپے جو ہے خرچ ہو چکا ہے ان کے ہاتھوں، جو کہ بچا کے رکھا تھا۔ قریب 8 کروڑ روپیہ جو ہے میرے وقت کے اندر میں وہاں پہ چھوڑ کے آیا، فکس ڈپازٹ کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سینٹر کی جو حالت ہے آج اتنی خراب حالت ہو گئی ہے، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا حساب کتاب ہے، کیا پروگرام چل رہا ہے، کیا فنکشن ہو رہا ہے، کسی کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کیوں میں بولتا نہیں، کورٹ سے انہوں نے جو آرڈر لے لیا تھا کہ صاحب یہ بیچ میں بولیں گے نہیں، اور میں بولا بھی نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان لوگوں کو ذرا دیکھنے دیجیے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اس بیچ کے اندر انہوں نے جو ہنگامے کے، جو بدتمیزی کی، میرے خلاف گالیاں بکنا، میرے خلاف لیٹر لکھنا، میرے خلاف میری فیملی کو
बिलो द बेल्ट, ये वो सब इन्होंने बदतमीजियाँ की। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। अगर आप सारा हिस्ट्री देखें, इन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ख़िलाफ़ लिखवा दिया, मेरी फैमिली के ऊपर लिखवा दिया, मेरी पर्सनल चीज़ों पे लिखवा दिया। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कहने का मतलब ये है कि उठने फिर हम लोग गए हायर कोर्ट में डबल बेंच के अंदर, जो कि चीफ जस्टिस है मिनिस्टर जस्टिस मनमोहन, उन्होंने फैसला सुनाया वो। और ये फैसला उन्होंने सुनाया कि ये 6 लोग जो हैं बीओटी के, इनकी कोई पावर नहीं है। और आप उनको बता दिया गया उनके वकील को, इनकी कोई पावर नहीं है। पावर अगर है तो वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की है, जबकि ये मानते नहीं थे कि बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ये पावर जो है जनरल बोर्ड की मेंबर्स की है, बोर्ड के। तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के 4000 मेंबर, कोर्ट ने कहा 4000 मेंबर जो हैं वो सुप्रीम बॉडी है, इसलिए वो इनको पूरा हक है। इनको इलेक्शन लड़ना है, जो भी कुछ करना है सिराजुद्दीन कुरैशी को, इनको करने दीजिएगा आप। और ये एजेंडा भी उन्होंने फिक्स कर दिया। 7 पॉइंट से जो हमने उस वक्त किए या लोकेशन दी थी मेंबर्स ने, उन्होंने वो 7 के 7 पॉइंट मान लिए। और अब जो है कोर्ट ने, इन्होंने, हमारे ऑब्जर्वर साहब ने 30 तारीख का जो है दिन मुकर्रर किया है। उस दिन लोग आएंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। उसके अंदर ये करना होगा उनको कि जो 7 एजेंडा पॉइंट हैं उनमें से उनको चूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर एक मेरी उम्र का भी है कि मेरी उम्र ख़त्म कर दी जाए या नहीं कर दी जाए। ये मामला जो है वो 30 तारीख को होगा। आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि 30 तारीख जो है 30 अप्रैल, ये बहुत अहम है। और जितने भी मेंबर्स हैं, अब देखिए पहले तो इन्होंने जो हमारे मेंबर्स की तादाद भी घटवा दी। जो हमारे 4000 मेंबर होते थे, इन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, उसके अंदर सिर्फ 2000 मेंबर रह गए हैं। 2000 मेंबर के अंदर भी कोई पक्का नहीं है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। इन्होंने इतने काम ख़राब कर दिए। ऑब्जर्वर साहब को इन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया, कोर्ट को इन्होंने झूठ बोल के अपने हमें बहुत सारे फैसले कराए। लेकिन इसका जो लब्बो लिबाज ये है कि अब इन लोगों ने 30 तारीख को जो ये डिमांड किया है ऑब्जर्वर साहब ने कि आप मीटिंग करिए। 30 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि लोग मुझे चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि मुझे मैं दोबारा इलेक्शन जब भी लड़ सकता हूँ 76 साल की उम्र का मामला जो है ख़त्म हो जाए। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो इंशाअल्लाह फिर मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। उसके अंदर 6 पॉइंट और भी हैं, जैसे तादाद बढ़ाई जाए लोगों की, इस तरह से। तो मेरी अपील यही है सब लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, जो आपके ज़रिए लोगों को पता लगेगा। आप कैमरे की तरफ देख के आप अपील कुछ करना चाहते हैं तो वो बताएं। हम अपने मेंबरान से, अब ख़ास तौर पे जो भी 2065 मेंबर्स हैं जो एलिजिबल हैं, जो वोट दे सकते हैं, मेरी उनसे एक मुखलिसाना अपील है कि उस दिन तशरीफ़ लाएँ। और जिनकी बेगमें भी हैं उसके मेंबरान, उनको भी साथ लेकर आएँ। और सुबह 11 साढ़े 11 बजे ज़रूर पहुंच जाएँ, क्योंकि 2 घंटे की मीटिंग होगी। इस 2 घंटे के अंदर आपको एक पेपर दिया जाएगा, बैलेट पेपर की तरह होता है। उसके ऊपर 7 पॉइंट लिखे हुए होंगे, जिसके अंदर आपको तय करना है कि हाँ हमें यस करना है या उसे नो करना है, या टिक करना है या इसे क्रॉस करना है। तो ये मेरी अपील है कि आप सब लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस सेंटर का, देखिए इस मीटिंग का मेरी एज की बात नहीं है कि मैं इस सेंटर से हमेशा लगा रहना चाहता हूँ, या लेकिन एक दिली लगाव भी है। दूसरी ये है कि जो माहौल पैदा कर दिया गया है सेंटर के ख़िलाफ़, जो उसके अब लूट मार शुरू हो गई है सेंटर के अंदर, जो है जितने लोग बैठे हुए हैं उनको ये नहीं, हम मेंबर को ये नहीं मालूम कि वहाँ हो क्या रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो गलत होनी शुरू हो गई हैं। अगर ये किसी और इन ऐसे लोगों के हाथ में अगर ये सेंटर चला गया तो सेंटर का अल्लाह मालिक है। लेकिन सब जानते हैं कि 20 साल की मेरी कुर्बानी, 20 साल का मेरा जो इसके ऊपर मैंने काम किया है, 20 साल जो मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, 20 साल में जो इसको बनाया है, चलाया है, और इसका एक मकाम हासिल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। कौम की एक अमानत है, मैंने इसको कौम की अमानत समझ के ही चलाया है। और मैं कल भी अगर ज़िम्मेदारी लेता हूँ तो इसके अंदर मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसकी एक्सपेंशन में जाना है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील करनी है। उसमें 40-50 करोड़ का ख़र्चा है, वो भी इंशाअल्लाह ख़र्चा जो है, वो जो तखमीना है उसका भी ज़रिया अल्लाह ताला निकालेंगे। और आप सब लोगों से भी मैं ताउन चाहूँगा। तो मेरी फिर दोबारा अपील है यही कि 30 तारीख को आप 30 अप्रैल को सुबह तशरीफ़ लाएँ और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर जो है ये मीटिंग होगी। और उस मीटिंग के अंदर ये तय पाया जाएगा कि मेरी उम्र को जो लेके क्या फ़ैसला होता है, ये आपके हाथ में है। लेकिन अगर फ़ैसला मेरे हक़ में होता है तो वो ये मत समझिए कि वो मेरे हक़ में फ़ैसला कर रहे हैं। आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के भले के लिए आप ये फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल और छोटा सा सवाल मेरा ये है, जो सवाल इस वक्त तमाम मुसलमानों का और जो इस्लामिक सेंटर से जुड़े लोग हैं उनका, जो एक एलीट तबका है, वो एक बात पूछ रहा है कि ये जो 6 लोग
جنہوں نے شروعات کی کوٹ جانے کی، ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں، شاید کوٹ پہلے وہی لوگ گئے ہوں گے، آپ نے بھی یہ بات اپنے انٹرویو میں ابھی کہی، کنفرم ہے یہ، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ آپ سے الگ کیوں ہوئے؟ کیا کسی کا اسلامک سینٹر کے پریسیڈنٹ بننے کا ارادہ تھا، آپ نے اس کو ایگری نہیں کیا، یا آپ کو لے کر بہت ساری باتیں ہیں کہ بھئی آپ چپکے کیوں رہنا چاہتے ہیں صدر کی سیٹ سے، آپ پریسیڈنٹ کیوں بنے رہنا چاہتے ہیں، کسی اور کو موقع کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں سراج صاحب۔ کیونکہ دیکھیے 20 سال کے اندر سینٹر کو میں نے جو مقام آج دلایا ہے اس کی وجہ میں نہیں ہوں اکیلا، یہ لوگ بھی شامل تھے اس میں، لیکن کیا ہے کہ ان کا جو ہے 20 سال کے بعد بھی ان لوگوں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ اس کی قربانیاں ہیں، اس نے بہت کام کیا ہے، اگلے میں اس کو بہت بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہوں، اس کی ایکسپینشن میں جانا چاہتا ہوں، اس کی توسیع کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کو یہ اچھا لگتا نہیں ہے کیونکہ ان کا نہ ویژن ہے، نہ ان کا وہ سوچنے کا ڈھنگ ہے، نہ طریقہ ہے۔ میں اس لیے رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک تو وہ جو میرا خواب ہے اس کو ایکسپینشن میں جانے کا، توسیع کرنے کا، وہ پورا ہو جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو اس کو میں ایسی ٹیم تیار کر کے دینا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ مستقبل کے اندر وہ ٹیم اس کے اوپر بہتر سے بہترین کام کرے، اور سینٹر جو ہے بالکل اچھے ہاتھوں میں رہنا چاہیے، سیف ہاتھوں میں رہنا چاہیے۔ اور اس کا آج جو مقام ہم نے پیدا کیا تھا اب تو اس کو کافی ڈیمیج کر دیا ان لوگوں نے، لیکن اس کو بحال کرنا ہے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے تاکہ دنیا کے اندر جو آج اس کا مقام ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اگر آپ دوبارہ آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بحال ہو جائیں گی، یہ سارے جو معاملات ہیں وہ سب سالو ہو جائیں گے؟ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ لوگوں کے جو پیمانے پہ میں پورا اتر سکوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ سینٹر کو ایسا مرکز بنا دیا جائے تاکہ نہ کہ صرف انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے لوگ یا مسلمان بلکہ پورا ہندوستان بھی اس سینٹر پر فخر کرے۔ اچھا، جس طرح کی مخالفت ہے اور جو 6 لوگ الگ ہوئے ہیں وہ بھی اپنی پوری طرح سے کوششیں کر رہے ہیں، گروپ بنائے جا رہے ہیں، آپ کی بھی کوششیں لگاتار جاری ہیں، کلیم الحفیظ صاحب آپ کے ساتھ جڑے اور ایک بڑی ٹیم آپ کے ساتھ پوری جڑتی جا رہی ہے، تو 30 تاریخ کے لیے اب کیا لگ رہا ہے سراج الدین قریشی صاحب کو کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مجھے یقین ہے اور جہاں تک اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، میرے 4000 ممبر جو ہیں نا انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت دی ہے۔ 4 بار آپ کو معلوم ہے کہ مجھے الیکشن جتوا کے انہوں نے بھیجا ہے، سینٹر کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا نا۔ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ بھائی سراج قریشی کے ہاتھ میں سینٹر اگر رہے گا تو سیف بھی رہے گا، اور اس کی عزت بقا سب جو ہے وہ اچھی شہرت وغیرہ ساری جو ہے وہ سراج قریشی کے ہاتھوں میں ہو سکتی ہے، اور ابھی ہوئی، اللہ کا شکر ہے۔ اس کا مقام یہ ہے کہ دنیا بھر کے اس کے اندر کیا نام وزیر اعظم آ چکے، بادشاہ آ چکے، پریزیڈنٹ آ چکے، پرائم منسٹر، ہمارے انڈیا کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ وغیرہ سب آ چکے ہیں اس کے اندر، تو اس کا ایک نام ہو گیا، ایک عزت ہو گئی ہے، اور جس ڈھنگ سے اس کو چلایا ہے، جس ڈھنگ سے اس کو رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا ایک وقار قائم ہے، آج بھی قائم رہنا چاہیے۔ اور اس کا جو مقام آج کی تاریخ میں ہے ڈیمیج ہو گیا، انشاءاللہ اس کو ڈیمیج کنٹرول کریں گے ہم لوگ، لیکن یہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ اور یہ ایسی کھلی کتاب ہے جو 4000 ممبر ہی نہیں، پورے ہندوستان کے مسلمان جانتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ جانتی ہے، دلی کے لوگ جانتے ہیں، اور یہاں نہیں سرکار بھی اس کو ایک اہمیت دیتی ہے۔ سرکار کی طرف سے بھی انڈیا اسلامک کلچر سینٹر جو ہے ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ جو لوگوں کی امید ہے اس سے زیادہ ہی کرنے کی پوری کوشش کروں گا میں انشاءاللہ۔ شکریہ بات چیت کرنے کے لیے۔ سراج الدین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، اس کو صحیح کیا جائے گا، اور جو چیزیں خراب ہو گئی ہیں، جو حالات بگڑ گئے ہیں، ان حالات کو سدھارا جائے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب 30 تاریخ کو ایک بڑا فیصلہ ہوگا۔ 30 تاریخ کو جو بدلاؤ ہوتے ہیں ان کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سراج الدین قریشی گروپ دوبارہ اسلامک سینٹر میں اپنا کام کر پائے گا، یا پھر کچھ حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آگے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، تمام اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے۔ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی۔